القصص 28 سورت ہے، اس کی 15 آیت. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. اور وہ موسیٰ مدینہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوا جب وہاں کے لوگ غفلت میں تھے. پس اس میں دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے پایا. ایک اس کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا اس کے دشمن کے گروہ میں سے تھا. اس نے اپنے دشمن کے گروہ کے خلاف موسیٰ کی اس کی مدد چاہی. پس موسیٰ نے اسے گھونسا مارا اور اس کی زندگی اس پر پوری کر دی. موسیٰ نے کہا یہ عمل شیطان ہے میں سے ہے، بے شک وہ واضح طور پر گمراہ کرنے والا دشمن ہے. اب یہاں پر موسیٰ السلام کا ایک واقعہ ہے، ایک حدیث ہے، احسن حدیث قصص 28 کی میں نے آیت 15 میں بتایا آپ کو. اس میں جو پوائنٹ ہے وہ ہے موسیٰ السلام پیغمبر ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، اور موسیٰ السلام کا جو گروہ کا آدمی کون ہوا؟ وہ کافر ہوا. کون ہوا؟ مومن مسلم. موسیٰ السلام کا ماننے والا، پیغمبر کا ماننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ کا. موسیٰ السلام کون؟ پیغمبر. اللہ کون؟ اللہ کے پیغمبر موسیٰ السلام. موسیٰ السلام کے ماننے والا مسلم اور مومن، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور موسیٰ السلام پیغمبر. وہ ایک شہر میں داخل ہو رہے ہیں غفلت میں، یعنی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یا غفلت میں ان کو پتہ نہیں، یا دو آدمی میں جھگڑا ہو رہا ہے. یعنی ایک جو ہے موسیٰ السلام کا گروہ سے ہے، یعنی موسیٰ السلام کی ایمان والا ہے، اور دوسرا جو ہے عدو، دو دفعہ آیا عدو. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، وہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. موسیٰ السلام کا دشمن. موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کا دشمن کون ہوگا؟ نان مسلم، ایمان والا تھوڑی ہوگا. وہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ موسیٰ السلام کا دشمن کون؟ پیغمبر کا دشمن کون؟ کافر نان مسلم. اور جناب موسیٰ السلام پیغمبر، ان کا ساتھی ایمان والا. ایمان والے نے موسیٰ السلام کے ساتھی جو تھا اس نے پکارا موسیٰ السلام کو اگینسٹ اپنے جو دشمن سے وہ لڑائی کر رہا تھا، لڑائی ہو رہی تھی. تو موسیٰ السلام نے جا کر اس آدمی کو جو دشمن تھا اس کو گھونسا مارا، صرف گھونسا مارا. پیغمبر کا گھونسا تھا، عام انسان کا گھونسا تھوڑی ہے. ان کا ماننے کا ارادہ نہیں تھا مگر وہ قتل مر گیا. یہ ہے موسیٰ السلام کا ایک گھونسا مارا کہ وہ مر گیا. اور جیسے ہی وہ مرا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من عمل الشیطان، کہا کہ یہ جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے. انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ جو ہے واضح گمراہ کرنے والا ہے. اب آپ یہ ہے اصل بات کو سمجھنا، یہ کون سا قتل ہوا؟ گھونسا آپ ہوا میں مار رہے ہیں نفسیاتی طور پہ. یہ فزیکل مارا گھونسا، فزیکلی ایک آدمی مر گیا. کس کو مارا؟ دشمن کو. موسیٰ السلام نے، پیغمبر نے ایک دشمن کو قتل کیا اور کہا یہ عمل شیطان ہے. اور یہاں پر دنیا میں نام کے لیوا مسلمان کہتے ہیں کہ سب کو مارو. بتائیے آپ، یہ سارے عمل شیطان کر رہے ہیں. میں سوال کرتا ہوں کہ یہ عمل شیطان کس نے کہا؟ موسیٰ السلام پیغمبر ہے اور تم پیغمبر سے بہتر ہو کیا؟ امیجن کریں آپ کہ موسیٰ السلام مار کے کہیں یہ ھذا من عمل شیطان. ان کا انٹینشن بھی تھی جان سے مارنے کی. آپ تو جان سے مار رہے ہیں اور قتل کرتے ہوئے ہم کو دکھا رہے ہیں اور اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں. اس وقت جب اس دنیا پر نام کے مسلمان جو ہپوکریٹس ہیں، مسلمان نہیں ہپوکریٹس، ان کے ساتھ وہ حشر ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو فساد و قتل میں غارت بھی بڑھتے رہے. اس آیت میں ہمیں یہ واضح پتہ چل گیا کہ موسیٰ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ان کا دشمن اللہ کا دشمن. اس کو جسٹیفیکیشن موسیٰ السلام کو نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دینا. نہ انہوں نے انٹینشنلی قتل کیا، ارادت طور پہ نہیں کیا. انہوں نے تو اس کو جا کے صرف مارا، وہ مر گیا. اور امیڈیٹلی موسیٰ السلام کو ریلائز ہوا کہ میں نے غلط کر دیا. دشمن کو مارا ہے، اللہ کا دشمن، ان کا دشمن.
اس کو ماننے سے مقصد کہ انہوں نے کہا یہ عمل شیطان ہے. اور آگے جو بات ہے انہو عدو مضل مبین، یہ اتنی واضح بات ہے کہ بے شک شیطان جو ہے واضح دشمن، مضل کہتے ہیں گمراہ، مبین کہتے ہیں واضح، اور عدو کہتے ہیں دشمن ہے. وہ کیسے کہ آج کی دنیا اس کو صحیح سمجھتی ہے. کتنا واضح دشمنی کر رہا ہے وہ، کہ اتنے واضح طور پہ آپ کر رہے ہیں ان دا نیم آف اللہ ان اسلام، قتل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو قتل و غارت کر رہے ہیں. کتنا واضح دشمنی کر رہا ہے. لوگوں کو معلوم نہیں کہ پیغمبر نے گھوسا مار کے تو کہا یہ حملے شیطان ہے، مارا انہوں نے، اور اس مارنے کو کہا یہ حملے شیطان ہے، پیغمبر نے مارا. اور کس کو مارا؟ دشمن کو مارا، اور فزیکلی قتل ہو گیا. اور قرآن میں کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کہتا ہے جاؤ میرا پیغام لے کے، تو کہتے ہیں وہاں میرا قتل، میں نے کہا میں ڈرتا ہوں مجھے فرعون قتل کر، وہاں قتل کا لفظ آیا عربی میں، خوف دکھاتے کہ میرا قتل. تو وہ کہتے ہیں اپنا ہاتھ لے کے جاؤ، دیکھو کیسا سفید ہے تمہارا ہاتھ. بالکل اس قتل کے ان کا گلٹ تھا، صاف ہو. اللہ تعالیٰ معافی، کیونکہ آگے بتاؤں گا معافی مانگ لیں گے وہ. لیکن کوشچن جو ہے وہ ڈسکشن یہ ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ قتل کون سا ہو رہا ہے کہ ایک ایمان والا اللہ کا پیغمبر کسی دشمن اللہ کے اپنے دشمن کو جب قتل کرے گا تو جسٹیفائیڈ ہے. میں آپ سوال کر رہا ہوں، آپ لوگ بیان کریں، آپ مجھے بتائیں کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اگر دشمن کو قتل کرتے ہیں تو وہ جسٹیفائیڈ ہے؟ بتائیں آپ. نہیں ہے. تو کیونکہ یہاں لکھ دیا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ھذا من عمل شیطان. اس کی وجہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہوئی ہے اس دنیا میں اپنی ول سے صحیح راستے پہ جائے یا گمراہ ہو جائے، شیطان کے اتباع کر لے. الٹیمیٹ فیصلہ تو قیامت کے روز اللہ کرے گا. الٹیمیٹ کہ آپ کو لائسنس جنت کا ملے گا کہ آپ جنت میں جائیں اور آپ آگ میں جائیں. آپ نے جیسے اپنے پاس اٹھایا بندوق یا آپ نے اپنے ہاتھ میں کوئی ویپن اٹھایا مارنے اور قتل کرنے کے لیے، تو آپ اللہ کے فالوور نہیں ہیں، رسول کے فالوور نہیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فالوور نہیں ہیں. پیغمبر موسیٰ پہ آپ کا ایمان نہیں ہے. اور ہم تمام رسولوں میں ہم ایمان لاتے ہیں، مسلم مومن. کوئی ایک محمد رسول اللہ، تمام خاتم النبیین، تمام انبیاء پہ ہمارا ایمان، ان کے ہر عمل ہمارا اتباع کرنا ہے. ہر پیغمبر کا عمل ہماری سنت ہے، ہم ان کی سنت پہ عمل کریں گے. ایک اسپیسیفک پیغمبر کی ہم سنت پہ عمل نہیں کر رہے. مسلم مومن تمام، ابراہیم علیہ السلام مذہب کے باپ ہے، ان کی اتباع کرنا بھی ایسا ہی ہے. محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی حیثیت سے تمام انبیاء کی خاتم، ہم ہر رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور ہر رسول کا عمل ہمارے لیے سنت رسول ہے. کسی ایک کے ہم فالوور نہیں ہیں. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں اللہ کے. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ اگر موسیٰ علیہ السلام گھوسا مار کے کہتے ہیں یہ عمل شیطان ہے، تو ہمارے کو کہنا چاہیے کہ ہم بھی کسی بھی نان مسلم کو نہیں مار سکتے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.